فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا تھا؟ شہر میں داخل ہوتے ہوئے، اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے کیا کرو؟ حتتن کہو. لیکن انہوں نے لفظ ہی بدل دیا، حتتن کی بجائے ہنتتن کر دیا. اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پس پش ڈال دیا. سجدہ ریز ہونے کی بجائے اپنی پیٹھ پر گھسٹ گھسٹ کے چلنے لگے. توبہ استغفار کی بجائے گندم، وہ جب صحرائے تی میں یہ چیزیں نہیں تھی تو اب ان کو یہ تھا کہ ہم شہر میں جا رہے ہیں، گندم کھائیں گے، فلاں چیز ملنی چاہیے، فلاں چیز، یعنی دنیا ہی ان کے دماغ پہ چھائی ہوئی تھی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو انہوں نے اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، حتتن کو حبتن فی حنتتن یا ہنتا کر دیا. ہنتا کہتے ہیں گندم کو. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے قول کو بدل دیا، حالانکہ وہ آسان سی بات تھی، استغفر اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے. اور پھر عمل میں یہ کہا گیا کہ دروازے میں سے ایسے گزرو کے ساتھ جھکا ہوا ہو، ہمبل طریقے سے. وہ کیسے گزرے؟ ایسے گھسٹ کے پیٹھ کے اوپر. جب کوئی شخص، جیسے بعض بچے پیٹھ پہ گھسٹتے ہیں نا، کرال کرتے ہیں، تو جب کوئی پیٹھ پہ گھسٹتا ہے تو اس کا سر کہاں ہوتا ہے؟ اوپر. یعنی کسی اور پوزیشن میں سر اتنا اونچا نہیں ہوتا جتنا اس طرح چلنے میں ہوتا ہے. یعنی نہ صرف سے زبان سے ناشکری کی، نافرمانی کی، بلکہ عمل بھی، یعنی قولی اور فعلی سرکشی تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو اور حتتن کہو، تو انہوں نے اسے تبدیل کر دیا تو وہ اپنے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، جبکہ زبان سے حبتن فی شعرتن کہہ رہے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے بالیوں میں دانے خوب ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو پھر ہم نے آسمان سے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجز اتارا. فانزلنا یعنی ان کے نتیجے کے طور پر، جو انہوں نے کیا اس کے بدلے میں، یعنی ظلم کی وجہ سے. فانزلنا آیا، فا آیا ہے اس وجہ سے. اور رجز عذاب کو کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بیماری کی شکل میں ہو یا کسی اور طریقے سے. اور یہ عذاب ان پہ آسمان سے اترا تھا اور یہ اس کو ٹال نہیں سکتے تھے، کہیں بچ نہیں سکتے تھے. جب زمین سے کوئی چیز آتی ہے نا تو انسان بھاگ نکلتا ہے، جب اوپر سے کچھ برس رہا تو بھاگ کے کدھر جائے گا؟ یعنی کہ اس کی لپیٹ میں آ گئے. یاد رکھیں وبائیں اوپر سے آتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ رات کو اپنے برتن کیا کرو، ڈھانک دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے. جس برتن میں اترتی ہے اگر اس میں کچھ کھا لیا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، چاہے بظاہر صاف ستھرا برتن ہو. اس لیے یا الٹے کر کے رکھو یا پھر ڈھک کے رکھو. کئی لوگ پانی کا گلاس رکھ لیتے سرانے، ڈھکنا ہی نہیں رکھتے اس کے اوپر. یہ نہیں ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے. تو ان پر بھی اوپر سے عذاب اترا تھا. کہتے کہ یہ طاعون تھا، طاعون، پلیگ. کیوں اترا تھا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے تھے. تو ظلم کا تعلق صغیرہ گناہ سے بھی ہے اور کبیرہ گناہ سے بھی ہے. یعنی کبھی ظلم کبیرہ گناہ ہوتا ہے جیسے شرک، اور کبھی صغیرہ بھی ہوتا ہے. اور یفسقون فسق سے ہے. فسق کی کتنی قسمیں فاسقین کی؟ وہ بھی دو ہیں، فسق اکبر اور فسق اصغر. فسق اکبر جو ہوتا ہے جیسے کفر وغیرہ ہے، وہ انسان کو کس سے نکال دیتا ہے؟ ایمان سے باہر نکال دیتا ہے، اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. اور اصغر جو ہے وہ ملت سے نہیں نکالتا، لیکن بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. نافرمانی بڑی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے. اللہ کا حکم نہ ماننا فسق ہے. شیطان نے نہیں مانا تھا تو سورۃ کہف میں تھا ففسق عن امر ربہ. اللہ کو بھولنا فسق ہے، یہ بھی نافرمانی کہ اللہ کو یاد نہ کرے انسان. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا بھی فسق ہے، منافقت بھی فسق ہے. ان المنافقین هم الفاسقون. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، تہمت لگانا فسق ہے. جو حضرت عائشہ پہ جو الزام لگا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 گواہ لاؤ نہیں تو 80 کوڑے. اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بے صبرا پن اور ناشکرا پن یہ دونوں بھی فسق ہے. حرام کھانا بھی فسق ہے. اور فاسق جو ہوتا ہے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. فاسق سے اللہ راضی نہیں ہوتا. فاسق کے لیے ہلاکت ہے، آگ کا عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے. تو
تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ملامت کی گئی ہے، انہوں نے اللہ کے کلمات کو تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ کے کلمات میں لفظی تبدیلی، معنوی تبدیلی دونوں ہی منع ہے. عبادات کے الفاظ بھی نہیں بدلنے چاہیے. مثلاً ہم نماز کیسے شروع کرتے ہیں؟ کیا کہہ کے؟ اللہ. کیا اس کی جگہ ہم سبحان اللہ کہہ دیں؟ نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ یہ نہیں ہمیں سکھایا گیا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر سکھایا گیا. اللہ اعظم بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ اجل بھی نہیں کہہ سکتے، نماز ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے سنے ویسے ہی بیان کریں، اپنے پاس سے باتیں نہ ڈالیں اس میں. اور پھر یہ ہے کہ فسق عذاب لاتا ہے، یعنی گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا.